امین الدین خان وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس مقرر۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تعیناتی کی منظوری دی۔ وزارت قانون و انصاف نے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ مدت ملازمت 3 سال ہوگی۔ جسٹس امین الدین خان آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب صبح 10 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری حلف لیں گے۔ جسٹس امین الدین خان نے 30 نومبر کو بطور سپریم کورٹ جج ریٹائر ہونا تھا۔ انہیں 22 اکتوبر 2019 کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ 5 نومبر 2024 کو آئینی بینچ کے سربراہ مقرر ہوئے۔ 2011 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ سول مقدمات، جائیداد اور پیشگی خرید کے معاملات میں مہارت حاصل۔ تعلق ملتان سے ہے، وہیں سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 27ویں ترمیم آئین پر حملہ ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ مستعفی دونوں نے استعفے صدر مملکت کو بھجوا دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استعفے میں لکھا، حکومت اور متنازع عدالتی قیادت نے 27ویں ترمیم کو قبول کیا۔ چیف جسٹس نے ادارے کے دفاع کی بجائے اپنے عہدے کو ترجیح دی۔ سیاسی مصلحت کے تحت سپریم کورٹ کے اوپر نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کی۔ نئی عدالت عدالتی، جمہوری اور عام قانونی نظام سے متصادم ہے۔ اعلیٰ عدالت کو منقسم کر کے عدلیہ کی آزادی پامال کی۔ سپریم کورٹ کو حکومت کے ماتحت کر دیا، جس سے انصاف کمزور اور عام آدمی سے دور، طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ ایسی عدالت میں حلف کی پاسداری نہیں کر سکتا جس سے اس کا آئینی کردار ہی چھین لیا گیا ہو۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا، جس آئین کے تحفظ کا حلف لیا تھا وہ باقی نہیں رہا۔ نئے نظام کی بنیاد آئین کے مزار پر رکھی جا رہی ہے۔ جو آئین باقی رہ گیا وہ آئینی روح سے خالی ایک سایہ ہے۔ آئندہ نسلوں کے لیے عدلیہ کا وقار بحال کرنا لازم ہے۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے استعفے موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے رکن اور سابق اٹارنی مخدوم علی خان بھی مستعفی ہو گئے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے مستعفی ججز کو سیاسی جج قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مستعفی ججز کا سیاسی اور ذاتی ایجنڈا تھا۔ خط کے مدرجات سیاسی تقریر ہیں۔ عدالت میں ان کے فیصلے کم، بیانات زیادہ گونجتے تھے۔ یہ ایک بھی چیز نہیں بتا سکے کہ 27ویں ترمیم کس طرح آئین پر حملہ ہے۔ آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا، ججز کا ایک ٹولہ آئین اور قانون کے بجائے سیاسی مفادات کا محافظ بنا ہوا تھا، سیاسی پارٹی کے ورکر بنے تھے۔ شعر اس وقت یاد نہ آئے جب انصاف کا قتل عام ہو رہا تھا۔ شعر لکھنے سے پہلے اپنا ماضی یاد کر لیتے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے لکھا کہ چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش ناکام ہو گئی، ابھی شروعات ہے، مزید استعفے آئیں گے جو فوری منظور کر لیے جائیں گے۔ کسی نے کوئی تیر نہیں چلایا، ویسے بھی سروس میں کم ہی وقت بچا تھا۔ قوم کو سمجھ آگئی ہوگی کون کس مخصوص پارٹی کا سہولتکار ہے۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل وزیر قانون نے پیش کیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ موجودہ چیف جسٹس اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ مقدمات سننے کے لیے بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی کو دے دیا گیا، جس میں سینئر ترین جج شامل ہوں گے۔ اب کوئی عدالت آرٹیکل 6 کے تحت مارشل لاء یا غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کر سکے گی۔ آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ عہدے کی مدت 5 سال، تقرری اس دن سے شروع ہوگی جس دن تعیناتی۔ قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ ترمیمی بل کے مطابق آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ مجوزہ آرمی ایکٹ کے مطابق چیف آف ڈیفنس فوج کے تمام شعبوں کی ری اسٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے۔ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کریں گے۔ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ میں ترامیم قومی اسمبلی سے منظور۔ بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا۔ وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد متعلقہ قوانین میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے تناظر میں تینوں سروسز کے ایکٹ میں ترمیم کی منظوری۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے رینکس کو قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس سروسز کے عہدے کی تشکیل کے لیے قانون سازی کی منظوری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم۔ شہباز شریف نے وزراء کا 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر شکریہ ادا کیا۔
کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 7 نومبر 2025 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کی۔ 27ویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی، صدر آصف علی زرداری نے بل پر دستخط کر دیے۔ آئینی ترمیم دونوں ایوانوں سے منظور ہونے کے بعد صدر مملکت کو بھجوائی گئی تھی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں مجموعی طور پر 59 شقوں میں ترمیم کی گئی، جن میں آئین کے 3 شیڈیول بھی ترمیم میں شامل۔ آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت کو تاحیات کسی بھی طرح کی قانونی کارروائی سے استثناء حاصل ہوگا۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس یا ایڈمرل آف فلیٹ کا عہدہ اور مراد تاحیات رہیں گی، قانونی استثناء بھی حاصل ہوگا۔ سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم نئی ترامیم کے ساتھ منظور کی گئی۔ اپوزیشن کا ایوان میں ڈیسک بجا کر احتجاج، نامنظور نامنظور کے نعرے، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اڑا دی، چیئرمین ڈائز کے سامنے دھرنا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مسودہ ایوان میں پیش کیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے نئی ترامیم کی شق وار منظوری لی۔ ایوان بالا کے 64 اراکین کی ترامیم کی حمایت، جمعیت علماء اسلام کے 4 سینیٹرز نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیف اللہ ابڑو اور JUI کے احمد خان کی بھی حمایت۔ تحریک انصاف کا ووٹنگ کے عمل کا بائیکاٹ۔ عدم اعتماد نو کانفرنس ہوا، اسمبلی توڑ دی گئی۔ آرٹیکل 6 میں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت میجر ایک اومیشن ہو گئی تھی، اس کو ٹھیک کرنے کی بات۔ جب پنجاب حکومت گرانے کا کام آتا ہے تو اس وقت ججوں کی منورنگ نظر نہیں آتی، ججمنٹ یہ لے لیتے ہیں جب ان کا بس چلتا ہے کہ جی یہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، گھر بھی جائیں گے۔ اگر کوئی چیز کوئی آنریبل ممبر سمجھتا ہے کہ میرے ضمیر کے مطابق یہ چیز ٹھیک ہے تو دیر از اے پرائز فار ہم ٹو پے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ووٹ دیتا ہے اور ووٹ گنا جاتا ہے، اور ووٹ گنا جانا چاہیے ایز پر کانسٹیٹیوشن۔ 27ویں ترمیم میں تبدیلی کی نشاندہی اپوزیشن نے کی۔ 63A خود بخود لاگو نہیں ہوگا، اس کا پروسیس ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا آرٹیکل 6 میں ابہام دور کر دیا گیا، وش لسٹ پر چلیں گے تو اس کی کوئی حد نہیں۔ عدم اعتماد کے وقت اسمبلی توڑ دی گئی۔ آپ کے مطابق پنجاب حکومت گرانے کے لیے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور نااہلی بھی ہوگی۔ کوئی رکن ضمیر کے مطابق ووٹ دینا چاہتا ہے تو ووٹ گنا جانا چاہیے۔ آپ کی پارٹی ہے تو سیف اللہ ابڑو کے خلاف پروسیس شروع کرتے۔ زبانی یا اعلان کیے گئے استعفے کی اہمیت نہیں، تحریری طور پر استعفیٰ دینا لازم ہے۔ عوام کی آپ بات سنیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ووٹ آپ نے چوری سے لے لیے 2، لیکن یہ سچ کو آپ نہیں چھپا سکیں گے۔ اوتھ لیتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، ہم آئین کے اوپر اپنا جو بھی عمل کریں گے آئین کے مطابق کریں گے۔ 63A یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا، اور اگر آپ دیں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ نیشنل اسمبلی میں جو آپ نے امینڈمنٹ لے کے واپس آ رہے ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ منحرف رکن آئین کی آرٹیکل 63A کے تحت نااہل ہو گئے۔ 2 اراکین آئینی ترمیم کے لیے دوبارہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے کہا، پورے ایوان کے سامنے استعفے کا اعلان کرنے والے سیف اللہ نے کیسے ووٹ ڈالا؟ وہ آرٹیکل 63A کے تحت نااہل ہو چکے ہیں۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا، پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے دوبارہ ووٹ نہیں دے سکتے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا، مجھے معلوم تھا یہ مسئلہ اجاگر ہوگا، میرے پاس ابھی تک تحریری طور پر کوئی استعفیٰ نہیں آیا۔ سری لنکا کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا رہی ہے۔ بورڈ نے، ان کے پلیئرز نے، سب نے بہادری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہاں رہنے کے لیے ان کو بہت زیادہ کنسرن تھے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ وہ سارے کے سارے کنسرن دور کریں۔ سری لنکن پریزیڈنٹ نے خود ان سے بات کی کل اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے فیلڈ مارشل نے خود ان کے ڈیفنس منسٹر سے، سیکرٹری سے بات کی اور ان کو کنونس کیا اور پورا شور کرایا سیکیورٹی کے لیے۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی کے لیے سری لنکن وزیر دفاع کو یقین دلایا۔ زمبابوے کرکٹ ٹیم بھی پہنچ چکی، سارے میچز راولپنڈی میں ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا وانا حملے میں ملوث دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے، افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، افغانستان سے دہشت گردوں کی در اندازی ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان نے اس معاملے پر افغانستان سے سنجیدہ رابطے کیے۔ سری لنکن بورڈ اور کھلاڑیوں نے کے خدشات تھے،
قومی اسمبلی اور سینٹ میں سری لنکا کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور، وزیر قانون کی پیش کردہ قرارداد متفقہ منظور کی گئی۔